الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، ان امور و مسائل کا سیکھنا جن کے بغیر کوئی فرض عین حکم ادا نہ ہو، مثلا وضو، نماز، روزے وغیرہ کا طریقہ اور کیفیت، تو وہ فرض عین ہے۔ بعض علماء نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسی پر محمول کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان تمام مسائل میں فہم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے جو انسان پر فرض عین ہے، اس لیے انہیں کوشش کر کے سیکھ لینا چاہیے، اور دین میں سمجھ حاصل کرنے والا شخص خیر و برکت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقاہت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایسے شرعی احکام و مسائل کو بتانے کے لیے جن کا جاننا اور سیکھنا از بس ضروری ہے، فقہی احکام پر مشتمل دروس کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ آج کا درس پہلا درس ہے جس کا عنوان ہے طہارت کا بیان۔ طہارت کا لغوی معنی ہے پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک ہونا، پاک کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے حدث کو رفع کرنا، نجاست کو زائل کرنا۔ حدث ایسا وصف ہے جو بدن کے ساتھ قائم ہو اور اس کی وجہ سے وہ عبادتیں منع ہو جائیں جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ حدث کی دو قسم ہے، حدث اکبر جس سے طہارت کے لیے غسل ضروری ہے، حدث اصغر جس سے طہارت کے لیے وضو ضروری ہے، اور نجاست سے طہارت کے لیے نجاست کا زائل کرنا ضروری ہے۔ طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جائے گی۔ نمبر ایک، پانی، خواہ وہ بارش کا پانی ہو یا چشمے کا پانی ہو یا برف اور اولے کا پانی ہو۔ اللہ نے فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور وہ تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ تمہیں پاک کرے۔ اور اللہ نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استفتاح میں پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے اسی طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، تو میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھل دے۔ معلوم ہوا کہ پانی، برف اور اولے سب سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سمندر کا پانی بھی پاک ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضعنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر۔ اے اللہ کے رسول، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ دوسری چیز جس سے طہارت حاصل کی جائے گی وہ پاک مٹی ہے۔ جب پانی کا استعمال کرنا دشوار اور مشکل ہو، پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو، تو ان صورتوں میں مٹی اس کے قائم مقام ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پانی کی دو قسمیں ہیں، پاک پانی یعنی وہ پانی جو اپنی اصلی خلقت پر باقی ہو، جیسے کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، نہر وغیرہ کا پانی، تو وہ پاک ہے اور دوسری چیز کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ اگر اس پانی میں
کسی معمولی پاک و طاہر چیز کی ملاوٹ ہو جائے اور وہ اس میں مؤثر نہ ہو تو وہ پانی پاک ہی رہے گا. جیسے لوہے کی ٹنکی میں پانی ہو اور وہ زنگ آلود ہو جائے، یا گیزر وغیرہ میں پانی ہو جس کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائے، تو اسی صورت میں اس سے طہارت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ملاوٹ اس میں مؤثر ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کا نام بدل جائے، مثلا چائے ہو جائے، شوربہ ہو جائے، یا روشنائی ہو جائے، یا جوس بن جائے، تو ان صورتوں میں وہ پانی نہیں رہا. اس لیے وضو اور غسل کے لیے اس کا استعمال صحیح اور درست نہیں ہے. ناپاک پانی یعنی ایسا پانی جس کا رنگ یا ذائقہ یا بو نجاست اور گندگی کی وجہ سے بدل جائے، خواہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، جیسے گٹر وغیرہ کا پانی، یا وہ پانی جس میں دم مسفوح یعنی بہتا خون مل جائے، تو ایسی صورت میں پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ناپاک پانی کا استعمال طہارت کے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی کھانے پینے میں اس کا استعمال درست ہے. آج کے درس میں انہی مسائل پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرعی احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.